جو یہ مسلمان اس ملک کی تاریخ و ثقافت کا بن جائیں گے۔ اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ مسلمان آج ہی اس طرح دہشت گرد بن جائیں گے۔ اس سلوک کا نشانہ بننے کے باوجود انہوں نے اپنے وطن کے دوستانہ کردار کو برقرار رکھا ہے، اپنے حقوق کے مطالبے کی حصہ نہیں لیا ہے، اور نہ ہی ملک کے مختلف علاقوں میں سرگرم شدت پسند تنظیموں سے کوئی رابطہ انہوں نے رکھا ہے۔ آخر وہ اس ملک کو کیوں نقصان پہنچائیں گے جس کی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی ہر عزیز متاع کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ خاص طور پر جبکہ کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی کا نقصان دوسروں سے پہلے خود انہی کو پہنچانے چاہیے۔ ان نکات پر غور کر کے ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات ہمیں برادران وطن سے کہنی ہے کہ ہم اور آپ بھائی ہیں، اور صدیوں سے اس ملک میں اچھے پڑوسیوں کی طرح رہتے آئے ہیں۔ ہماری مشترکہ قربانیوں سے وہ تہذیب وجود شانہ بشانہ لڑی ہے۔ اگر آپ نے فرقہ طاقتوں کے گمراہ کن پروپیگنڈے کو حقیقت سمجھ لیا اور مسلمانوں کی تابناک تاریخ کو نظر انداز کر دیا تو یہ تو ہماری ہی نہیں آپ کی اور ملک کی بھی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے آپ ہمارے قریب آ کر ہمیں دیکھیے اور ملک کے امن و امان اور وحدت و سالمیت کی حفاظت پر مشترکہ جدوجہد جاری رکھیے۔ اکابر ملک ملت بندے کا یہ مقام ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ناصحانہ طرز کلام اختیار کرے، نہیں، آپ اس کے محتاج ہیں۔ جب اسلامیہ کی نہایت قیمتی امانت کی حیثیت رکھتے ہیں، اس امانت کی ہر پہلو سے عبادت اور اس کا حق ادا کرنا ہمارا سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس فریضے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اسلامی علوم و فنون کے ماہر اور اعلیٰ اسلامی اخلاق و کردار کے حامی ہوں، جو اپنی علمی مہارت، فکری گہرائی اور گہرائی اور کردار کی پختگی سے ملت اسلامیہ کی باشعور ایسے افراد کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے طلباء کو ہر قسم کی مضر خارجی اثرات سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں، ان کو معاشیت کے عیب اور مغربی تہذیب کی لعنت سے بچائیں، ان کی ٹھوس ذہنی تربیت کا اہتمام کریں جس کے نتیجے میں وہ نہ تو کسی اسلام دشمن تحریک کی زد میں آ سکے اور نہ ہی ان کو اسلام کے نام پر کسی غیر قانونی سرگرمی کے لیے آنے کا بنایا جا سکے۔ دوسری نہایت ضروری بات یہ ہے مدارس کے حالات، امن پسندانہ کردار اور تعلیمی سرگرمیوں سے اپنے ماحول کو واقف کرایا جائے۔ بہت سی غلط فہمیوں کی بنیاد ناواقفیت ہوتی ہے۔ اگر ہمارا رابطہ اپنے ماحول سے مسلسل رہے گا اور ہماری سرگرمیاں حکومت اور اس کے نمائندوں کے سامنے آتی رہیں گی تو فرقہ پرستوں کے پروپیگنڈے کا ایک مؤثر جواب ہو جائے گا۔ ہمیں کسی کو خواہ اپنا دشمن بنانے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے پیغام محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں نہایت دردمندی کے ساتھ یہ گزارش ملت کے تمامی مقاصد فکر کے اکابر کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آج کے پرعش و حالات میں امت مسلمہ کا اتحاد گزشتہ ہر دور سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے فروعی اختلافات کو اپنے گھر تک محدود رکھیں اور دشمنوں کے مقابلے میں ایک متحد امت کا کردار پیش کریں؟ کیا ہمارے لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بہترین نسخہ نہیں ہے کہ انہوں نے عین اس زمانے میں جب وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے برسر بیکار تھے، روم کے بادشاہ کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف متحدہ محافظوں نے بتا دیا کہ اگر اس نے حضرت علی کے زیر حکومت علاقوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو حضرت علی کے لشکر کے سب سے پہلے سپاہی کا نام معاویہ ہوگا۔ آج اس کردار کو زندہ کرنا وقت کی آواز ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس آواز کو سنیں اور اسی کے مطابق اپنا لائحہ عمل تیار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے داخلی نظام کو بہتر بنانا ازبس ضروری ہے۔ ہمارا مالیاتی نظام آئینے کی طرح صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے مدارس کے ماحول کو ایک بہترین معیاری اسلامی ماحول کا نمونہ ہونا چاہیے جس میں حسن اخلاق، دیانت و امانت
अदाए हुकूक, इत्तिबाए सुन्नत और खौफ खुदा की हुक्मरानी हो। अगर हम अपने मुआशरे को इन खतूत पर ढालने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह खतरात के तमाम बादल छट जाएंगे और मदारिस के खिलाफ होने वाली साजिशें अपनी मौत आप मर जाएंगी। आखिर में एक बार फिर समीम कल्ब से आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और हक के ज़ियाफ़त में कोताही पर माज़रत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को तमाम मदारिस और मिल्लत इस्लामिया के लिए मुस्मिर खैरात व बरक़ात फरमाए और हम सबको अपनी मर्ज़ियात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कॉन्फ्रेंस में मिल्लत इस्लामिया के मुख्तलिफ नुमाइंदा हज़रात, तमाम मकातिब फिक्र के रहनुमा तशरीफ फरमा। मैं सभी हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिह साहब कासमी, मुहतमिम दारुल वक़्फ़ व नायब सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन उमरी अमीर जमात इस्लामी हिंद, असगर इमाम साहब सलफी, नाज़िम उमूमी जमीयत अहले हदीस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना असरारुल हक साहब सदर मिली तालीमी फाउंडेशन, हज़रत मौलाना सईद अरशद साहब मदनी सदर जमीयत उलमाए हिंद, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब नाज़िम उमूमी जमीयत उलमाए हिंद, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुकर्रम साहब का पैगाम मौसूल हुआ है। उन्होंने शिरकत का वादा फरमाया था, किसी वजह से तशरीफ नहीं ला सके हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना हुसैन साहब नाज़िम उमूमी मरकज़ी जमीयत उलमाए हिंद, ये सभी हज़रात तशरीफ फरमा हैं। इन सभी हज़रात की खिदमत में जज्बाते तशक्कुर और तहनीयत पेश है। इसके बाद हस्ब प्रोग्राम हज़रत मौलाना सईद अरशद साहब मदनी